ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہماری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب راحت اندوری صاحب. راحت اندوری صاحب، بات فلموں کی چل رہی تھی کہ 50s 60s اور 70s میں جو نغمے لکھے جاتے تھے، جو گیت لکھے جاتے تھے، اس میں اردو کا استعمال ہوتا تھا، اردو گیتوں کا استعمال ہوتا تھا جو سننے میں بھی اچھا لگتا تھا. لیکن پچھلے 10-15 سال میں ایسے واہیات گیت آئے جس کو پبلک سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کو تھوپا گیا. اب دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی کاوشوں کی بدولت پھر جو ہے ہندی فلموں کے جو گیت ہیں یا اردو فلموں کے جو نغمے ہیں ان میں جو ہے پھر اردو دکھائی دینے لگی ہے. آپ اردو کا مستقبل کہاں تک سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، فلمی جو نغمے ہوا کرتے تھے، جی، جو راز آپ نے بتائے مجھے 60s 70s 50s، جی، وہ گیت فلموں کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتے تھے. جی، اس فلم سے وہ گیت نکال دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ کچھ خالی پن ہو گیا، جی، جی، وہ خالی ہو گیا، اس گیت کی ضرورت ہوتی تھی. اب جب گیت شروع ہوتا ہے آج کی فلم میں، جب کوئی گیت آتا ہے تو کہانی رک جاتی ہے. جی، اس کا کہانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی گانا اگر میں کسی فلم کے لیے لکھ رہا ہوں، وہ گانا اس فلم میں نہ رکھا جائے اور کسی دوسری فلم میں رکھ دیا جائے گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایک سچویشن ہوتی ہے ہر فلم میں، ہندوستانی فلم میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ باغ میں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہر فلم میں ہوتی ہے. گانا کوئی سا بھی اٹھا کے کسی بھی فلم میں ڈال دیا جائے جی، جی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہوا کہ ایک ویسٹرن کلچر ہمارے ملک میں میوزک میں حاوی ہوا، اور دوسرا یہ کہ میوزک کمپنیاں آ گئیں جو خریدتی ہیں فلمی گانے. انہیں کوئی مطلب نہیں کہ فلم کی کہانی کیا ہے، انہیں تو صرف 90 دن پہلے میوزک ریلیز کرنا ہے اور اپنے کیسٹس اپنے CDs بیچ دینے کی ہے. تو یہ پرابلم. اچھا، وہ کوئی نہ انہیں شاعری سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں کوئی میوزک سے کوئی تعلق ہے. ان کی فلم ایک آئٹم سانگ ہونا چاہیے، ایک ڈانس ہونا چاہیے، ایک کلب کا سانگ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی فلم کمپنیوں نے ہزاروں گیت ریکارڈ کر کر کے رکھ لیے ہیں، وہ جو ڈال دو صاحب اس ویل میں ڈال دیں. تو یہ پرابلم ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ 2-2 مہینے 3-3 مہینے بیٹھ کر ایک ایک گانے پر محنت کی جا رہی ہے. پتا چلا راج کپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شنکر جی کشن بیٹھے ہوئے ہیں، شیلیندر بیٹھے ہیں، حضرت جے پوری بیٹھے ہیں، اور گانے ساری رات پتا چلا 2 مہینے ہو گئے تب کہیں جا کر ایک گانا بنا. تو وہ 50 سال بعد بھی زندہ ہے. او بسنتی پون پاگل نہ جا رہے وہ کوئی، یا جاگو رے موہن پیارے، یا اس طریقے کے 50 گانے. اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آج فلم ریلیز ہوتی ہے، 8 دن کے بعد منی کا انتقال ہو جاتا ہے، جی، 15 دن کے بعد شیلا نہ جانے کہاں گم جاتی ہے. جی، لیکن بسنتی آج بھی زندہ ہے. وہ بسنتی پون پاگل، وہ پاگل پون آج بھی زندہ ہے، جو ہماری روح کو متاثر کرتی ہے. اس لیے کہ اس زمانے کی شاعری میں، اس زمانے کے میوزک میں، اس زمانے کی آوازوں میں روح ہوا کرتی تھی، آتما ہوا کرتی تھی. اب صرف شریر بچا ہے، اب صرف بزنس بچا ہے، اور سیدھا میتھمیٹکس یہ ہوتا ہے کہ بازار حاوی ہو گیا ہمیں، اور بازار جہاں حاوی ہو جاتا ہے وہاں معیار ختم ہو جاتا ہے. یہی سبب ہماری فلم انڈسٹری کا ہے. لیکن میں مطلب یہ کہ امید رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ زمانہ پھر آئے گا جب بیمل رائے کا جو زمانہ تھا، یا گرو دت کا تھا، یا آصف صاحب کا تھا، یا محبوب صاحب کا تھا، ایک مرتبہ پھر سے آئے اور پھر سے ہندوستانی میوزک، ہندوستانی نغمہ نگاری اسی لیول پر پہنچ جائے، اسی عروج پر پہنچ جائے کہ جہاں لوگ مطلب یہ کہ تصور کر کے رقص کرنے لگے. جی، میں ایسا چاہتا ہوں. میرے حضور، میرے محبوب، امراؤ جان، یا پھر ابھی جو 10 سال 15 سال پہلے کی جو فلمیں ہیں، خاص کر کے جیسے میں نے پیار کیا، ہم آپ کے ہیں کون، یہ ایسی فلمیں تھیں جو فیملی بیسڈ تھیں، اور اس میں اس کے جو گیت تھے وہ کافی مقبول ہوئے. پھر ایسی فلموں سے آج کل کے ڈائریکٹر جو ہے وہ سبق کیوں نہیں لیتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیلا کہیں کھو گئی، منی کا کڈنیپ ہو گیا، تو ڈائریکٹر جو ہے ان سب چیزوں سے سبق کیوں نہیں لیتے ہیں، ایسے گیتوں کو شامل کریں؟ نہیں، دیکھیے اصل میں کیا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. وہ زمانہ، اس زمانے میں جن کا آپ نے ذکر کیا، جن فلموں کا، وہ بنیادی طور پر ایک مسلم کلچر کی تھیں، فلمیں تھیں، اور ان میں وہ نغمے قبول کیے جاتے، قوالی اور حمد اور نعت، یہ سب کچھ. لیکن ہم آپ کے ہیں کون میں یا پیار کیے جا میں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پہ کملی والے تیری دہائی ہے، یا اس طریقے کے کوئی نعت شریف ڈال دی جائے یا ہم ڈال دی جائے. تو وہ الگ الگ ٹرینڈ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری فلموں کے گانے ہی خراب آ رہے ہیں آج،
میکزیمم آ رہے ہیں خراب. اس میں یہ ہو گیا کہ دیکھیے شاعر جو ایک اہم حصہ ہوتا تھا فلم کا, شاعر ایک اہم, ساحر لدھیانوی جیسا فنکار ہمارے یہاں پر فلموں میں کام کرتا تھا, اور کتنے خوبصورت نغمے انہوں نے فلم کو دیے, شکیل صاحب نے, مجروح صاحب نے, شیلیندر صاحب نے. تو یہ ایک اہم, اب تو کیا ہوتا ہے کہ جسے ہارمونیم بجانا یاد ہے وہ شاعر بھی ہے. اب میں اکثر دیکھتا ہوں ریکارڈ پر, تو پتا چلا کہ جو میوزک ڈائریکٹر ہے وہ شاعر بھی ہے. آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو ہے کالج لیول پر, اسکول لیول پر فٹ بال ٹیم اور ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہیں, تو اس وقت آپ کے فیوریٹ پلیئر کون کون سے تھے ہاکی کے اور فٹ بال کے؟ میں تو چونکہ اندور میں رہا ہوں تو میں زیادہ انہی لوگوں کو پسند کیا کرتا تھا. ظفر اقبال صاحب ہیں, اور دھیان چند جی بہت ہی مشہور جادوگر کہلاتے تھے ہاکی کی. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کرکٹ کا اتنا چلن نہیں تھا, لیکن یہ صرف اسکول لیول تک ہی رہا, زیادہ دن تک کھیل نے میرا ساتھ نہیں دیا, اور میں کھیل کو ساتھ نہیں دے پایا, اس لیے کہ زندگی کچھ کھیلنا چاہتی تھی, اس لیے یہ نہیں رہا. لیکن ابھی بھی اس زمانے میں نے بچپن میں جن کی تصویریں دیکھی تھیں یا جن کے نام سے میں واقف تھا, ان سے پھر بعد میں میری ملاقاتیں بھی ہوئیں, تو اچھا لگتا ہے کہ میں جن کا مداح رہا, میں جن کا فین رہا, ان سے میری ملاقاتیں بھی بعد میں ہوئی. تو یہ رہا, لیکن زیادہ سلسلہ یہ کھیل کے چلا نہیں. لیکن میں ضرور تھا کہ میں یہ 7th 8th کا اسٹوڈنٹ میں اسکول میں رہا ہوں گا, تو ٹھیک ہے, بچوں کی جو ٹیم ہوا کرتی تھی اس میں ایک کو کسی کو کپتان بنا دیا, خوش ہو گئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آپ اپنے صاحبزادے کو آپ نے کس چیز کی جو ہے ہدایت دی, مطلب فلموں میں جانے کے لیے, گیت لکھنے کے لیے, مشاعرے میں شاعری پڑھنے کے لیے, کس چیز کی؟ میرے بچوں کو میں نے سخت ہدایت دی ہے کہ وہ جو جی میں آئے, دو بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ, اور دونوں جاب میں ہیں. ایک آپ ہی کی طرح ایک چینل سے جڑا ہوا ہے, اور دوسرا بینکر ہے, اور دونوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن میں نے انہیں ہدایت یہ ضرور دی ہے کہ کہیں بھی چلے جانا, کدھر بھی چلے جانا, لیکن مشاعرے میں نہ جانا. کیوں, ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تجربہ ہے مجھے 60 برس کا. نہیں, الحمدللہ آپ کی تو پبلک دیوانی ہے. اس کے بعد چاہے کوئی بر صغیر ہو, چاہے آپ پاکستان ہو, گلف کنٹریز ہوں, آپ کے USA ہو, اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے راحل صاحب, راحت اندوری بننے میں, راحت اندوری مطلب میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں, راحت اندوری میں نہیں, راحت اندوری کو راحت اندوری بننے میں 50 برس لگے ہیں. یعنی اگر میرا بیٹا شاعر راحت اندوری بننا چاہے گا تو اس کو 50 برس اور چاہیے. تو 50 برس میرا خیال ہے 25 برس کے ہوں گے ماشاءاللہ, 30 برس کے ہوں گے وہ, 75 برس میں اگر وہ راحت اندوری بنے بھی تو میرا خیال ہے طویل سفر ہے. آپ کے ایوارڈ کی بات کرتا ہوں, آپ کو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ایوارڈ ملے ہیں. غالب ایوارڈ دہلی, ڈاکٹر ذاکر حسین, اس کے بعد مرزا غالب, یہ سب ایوارڈ آپ کو ملے ہیں. شاید لٹریچر کی دنیا میں شاید ایسا کوئی ایوارڈ نہیں جو آپ کو نہ ملا ہو. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں, سرکاری ایوارڈ چھوڑ کر, سرکاری ایوارڈز کے لیے یہ بہت ہی لفظ برا سا لفظ ہے, برا لفظ ہے, لیکن پراپر ہے کہ سرکاری ایوارڈز کے لیے زیادہ تر جگاڑیں ہوتی ہیں. تو وہ جگاڑ کرنے کا کبھی رہا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم لہجہ بدل, سرکاریں ہم سے کبھی خوش رہی ہی نہیں آج تک. کوئی سرکار ہم سے خوش نہیں رہی, کوئی سی بھی جو حکومت میں آ جاتی ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا, آپ نے سیدھا وار کیا سرکار پر؟ نہیں, اس لیے کہ سچ سننے کے عادی نہیں, اور اتفاق سے ہم سچ بولتے ہیں, ہم سچ بول دیتے ہیں, وہ برا لگ جاتا ہے, اور اس کی سزائیں بھی ہمیں ملی. لیکن غیر سرکاری ایوارڈز نے مجھے معلوم ہی نہیں, لاتعداد انجمنوں نے, سنستھاؤں نے, ہندوستان میں, ہندوستان کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں اعزازات, انعامات, ایوارڈز بہت نوازا. اللہ کا شکر ہے. کروڑوں لوگوں کے دل پہ آپ نے راج کیا. جو ابھی ایوارڈ کی بات چل رہی ہے کہ جو ایوارڈز آپ کو ملے ہیں وہ ناظرین کی طرف سے, آپ کے ویورز کی طرف سے, سامعین کی طرف سے ملے ہیں, جنہوں نے سنا ہے, جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے, انہوں نے آپ کو ایوارڈز دیے. تو سرکاری ایوارڈ نہیں ملا, میں وہ مانتا ہوں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایوارڈ آپ کے لیے جو ہے ایک عزت کا حامل ہے؟ سب سے بڑا وہی ایوارڈ ہے مجھے, میرے لیے وہی ایوارڈ ہے. میرے ناظرین, میرے سامعین اور ان کا اعترافیہ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ مومنٹوز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پاس کمرے بھرے پڑے ہیں, کمرے. تو اب اللہ کا شکر ہے, مجھے جہاں ہونا چاہیے وہاں پر ہوں میں, اللہ کا شکر ہے. اپنی غزلوں کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیجیے. ہاں, ضرور سناؤں. ایک غزل کے 4-5 شعر آپ کو سناتا ہوں.
اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، کہ جل تھل ہو جاؤں، تم گھٹا بن کے چلی آؤ میں بادل ہو جاؤں، واہ، کیا بات۔ تم گھٹا بن کے چلی آؤ میں بادل ہو جاؤں، وہ گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں، ارے کیا بات ہے، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں، اور میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے، میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو، میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو، میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں، کیا بات۔ میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو، میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں۔ اور ایک شعر اس کا اور سن لیں، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں، اور منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی، منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی، تم اگر ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش۔ آپ ہمارے منصف کے جو ناظرین ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ منصف ناظرین گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے جو زبان کی خدمت یہ چینل کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس کی خوب حوصلہ افزائی ہو، اس کے ناظرین زیادہ سے زیادہ ہوں اور ساری دنیا میں مقبول ہو، اس کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں آپ بھی، اور اسی طریقے سے یہ جس طریقے سے سال بھر میں جس ترقی کی ہے، یہ ہم 100 سال تک اسے دیکھتے رہیں، یہ میری بھی خواہش ہے، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اور منصف ٹی وی آپ کے مشاعروں میں ہمیشہ کی طرح شرکت کرتا رہے گا اور آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت شکریہ، وقت بہت نکال کے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہم نے راحت اندوری صاحب سے گفتگو کی۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین بھی ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ فی الحال اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اور منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔